السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم نے اسلامیت اختیاری میں آیت کرنی ہے. اس سے پہلے ہم نے حدیث کی تھی, حدیث کا ترجمہ اور تشریح وہ میں نے آپ کو کروایا تھا. تو آج ہم آیت کریں گے, آیت نمبر 18. آیت نمبر 18 بیٹا اوپن کریں, پیج نمبر 29. پیج نمبر 29 پر آیت نمبر 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی کہ عبادت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اور اگر تیرے سامنے ماں باپ جو ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان میں سے ایک یا دونوں, یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں, تو انہیں ہوں ہاں تک نہ کہنا, یعنی کہ اتنے سے بھی ان کی بے ادبی نہ کرنا, اور انہیں مت جھڑکنا, یعنی کہ ان کے ساتھ سخت الفاظ میں بات نہ کرنا, اور ان سے شائستگی سے بات کرنا, یعنی کہ بہت نرمی سے, بہت ہی پیار محبت سے اپنے والدین کے ساتھ بات کرنا. یعنی کہ کتنا درجہ بتایا گیا ہے والدین کا. اور نرمی اور تواضع کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر اور دعا کرتے رہنا, یعنی کہ نرمی کے ساتھ اور ان کے تواضع کے ساتھ ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسی قسم کی کمی نہ چھوڑنا, اور ان کے سامنے ہمیشہ باادب رہنا, مؤدب ہو کر رہنا, جھک کر رہنا, یعنی کہ باادب ہو کر رہنا, مؤدب ہو کر رہنا, اور دعا کرتے رہنا, اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا. اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت سے پالا. یعنی کہ والدین جو ہیں اپنے اولاد کو بہت ہی پیار و محبت سے پالتے ہیں, اپنی ہر ضروریات کو چھوڑ کر بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں, اپنی اولاد کی ضروریات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس کے لیے چاہے انہیں کسی بھی قربانی دینے سے قربانی سے گزرنا پڑے, وہ گزر جاتے ہیں. یعنی کہ بچوں کی خاطر وہ ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں. تو انہیں اسی طرح سے رکھنا جس طرح کے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت سے پالا. یعنی کہ والدین نے جس طرح محبت سے پالا اسی طرح سے ہمارے والدین پہ بھی اے اللہ تعالیٰ تو رحم فرما. اگلی آیت ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفور. اور تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, اور اگر تم نیک ہوگے تو وہ ایسے لوگوں کو بخشنے والا ہے اور جو اس کی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ من ربک ترجوها فقل لهما قولا میسورا. اس کے ترجمہ ہے کہ اگر تم نیک ہوگے تو وہ ایسے لوگوں کو بخشنے والا ہے جو اس کی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں, اور رشتہ داروں کو اس کا حق دیجئے, اور مسکین مسافر کو بھی ان کا حق دیجئے, اور فضول خرچی نہ کیجئے. یعنی کہ فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے. بے شک فضول خرچ انسان جو ہیں شیطانوں کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یعنی کہ شیطان نے ناشکری کی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, تو شیطان جو ہے ہم نے اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرنا, اور جو ایسا کریں گے یعنی کہ فضول خرچی جو ہے وہ شیطان کا ہی عمل ہے. تو اس لیے جو بھی فضول خرچ انسان ہے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اگر تو ان سے منہ پھیرے اور اس رزق کے انتظار میں جس کی تجھے اپنے رب کی طرف سے آنے کی امید ہو تو ان سے نرمی سے بات کیجئے.
یعنی کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اور اس رزق کے انتظار میں جس کی تجھے اپنے رب کی طرف سے آنے کی امید ہے تو ان سے نرمی سے بات کیجیے، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ ہی اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھیے، یعنی کنجوس نہ بن جائیے۔ ہاتھ کو گردن سے باندھنا یعنی کہ اس قدر بھی فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان شیطان کا بھائی کہلائے، ٹھیک ہے، اور اس قدر کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیجیے، یعنی فضول خرچ نہ بن جائیے کہ تم ملامت زدہ اور عاجز بن کر بیٹھ جائے، یعنی کہ فضول خرچ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آخر ایک نہ ایک دن جو ہے سرمایہ ختم ہو جائے گا اور انسان بالکل ہی کلاش ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا گیا ہے کہ نہ تو کنجوسی اختیار کرو، نہ تو بخل اختیار کرو، یعنی کہ کنجوسی بھی اختیار نہ کرو اور بہت زیادہ فضول خرچ بھی نہ بنو۔ اگلی آیت میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطِيرًا۔ اب اولاد کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم جو ہے اس قدر اس قابل نہیں ہو کہ اپنی اولاد کو پال سکو تو اس ڈر سے، یعنی کہ غربت کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہتا ہے بہت زیادہ عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو تنگی سے اس کو آزماتا ہے۔ بے شک اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کے بندے کس حال میں ہیں اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ تم اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو اس ڈر سے مت اپنی اولاد کو قتل کر دو کہ اس کو تمہارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور یعنی کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ بے شک انہیں قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، یعنی کہ اپنی اولاد کو قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے، اس ڈر سے کہ آپ افلاس ہیں یا ماں باپ کے پاس دینے کے لیے ان کو کچھ نہیں ہے، اپنی غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو اگر قتل کر رہے ہیں تو بہت زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ اگلی آیت میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر حق کے ساتھ جو ظلم سے قتل کیا گیا، پس ہم نے اس کے دل کو قصاص کا اختیار دے دیا۔ اسے چاہیے کہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، بے شک مظلوم کی مدد ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اس آیت میں یتیم کے مال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یتیم کا حق چھیننا نہیں چاہیے اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچ جائے، یعنی کہ وہ اس قابل ہو جائے، بالغ ہو جائے کہ وہ اپنا مال جو ہے خود اس کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، تب تک جو ہے اس طریقے سے اس کے حق کی حفاظت کرو۔
اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یعنی کہ اب وعدے کے بارے میں بتایا گیا ہے، یتیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، جو عہد کرتے ہو اس کو پورا کرو، یقیناً اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور جب ناپو تو پورا ناپو، یعنی کہ ناپ تول میں کچھ لوگ کمی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں صرف منافع کمانے کی خاطر غلط طریقے سے ناپ تول کرتے ہیں، تو ایسے یعنی کہ ناپنے کو، وزن کے پیمانے کو ٹھیک ہے اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، اور ٹھیک ترازو کے ساتھ تولو، یہ بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ یعنی کہ ترازو جو ہے اس کو درست استعمال کرو، نہ کہ اس کو جو ہے دھوکہ، اس کے ذریعے سے دھوکہ کرو۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے جسم کے ایک ایک حصے سے حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو اس وقت ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ ہمارے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس انسان نے مجھ سے غلط کام کروائے، ہمارے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس نے مجھ سے برائی کی طرف مجھے لے کر گیا، اور ہماری جو کان وہ بھی گواہی دیں گے، آنکھ اور دل یہ سب جو ہیں ان سے باز پرس ہوگی، یعنی کہ ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل۔ اب غرور کے بارے میں بتایا گیا اس آیت میں کہ زمین کے اوپر اکڑ کر یعنی کہ غرور کے ساتھ مت چل، اور بے شک تو کبھی بھی زمین کو نہ پھاڑ سکے گا، یعنی کہ تمہاری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم اس زمین کو توڑ سکو، اس میں سے اس کو پھاڑ سکو، اور بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچ سکے گا، اور نہ ہی اتنا غرور جو ہے ہمیں پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے، نہ ہی یہ غرور جو ہے زمین کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا گیا ہے کہ زمین پر کبھی بھی غرور کے ساتھ مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو غرور بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کل ذالک کان سیئۃ عند ربک مکروہا، یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام سارے جو ہیں یہ پسند نہیں ہیں۔ یعنی کہ اس آیت میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ سب ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب اس کے بیٹا مشکل الفاظ دیکھیں، قاضا حکم دیا، فیصلہ کر دیا، یبلغنا پہنچ جائے، الکبرا بڑھاپا، کلاہما وہ دونوں، افن کلمہ بیزاری ہاں ہوں، ایسا کلمہ جس سے کہ نفرت کا اظہار ہو، لا تنہر مت جھڑکیے، اخوضو جھکا دیجئے، جناح بازو، ذلہ نرمی، خاکساری تواضع، ربانی ان دونوں نے مجھے پالا، اوابینا سچے دل سے توبہ کرنے والے، اوابن لا تبذرو فضول خرچ مت کیجئے، مبذرینہ فضول خرچ کرنے والا، ابتغاء چاہنا، انتظار کرنا، رحمتن رزق، ترجو تو امید رکھتا ہے، میسور نرم آسان، معلولاتن بدا ہوا، محصور درماندہ یعنی کہ عاجز، خشیتی خوف ڈر، املاک تنگی افلاس، سلطان غلبہ طاقت اختیار، لا یسرف چاہیے کہ وہ زیادتی نہ کرے، حد سے نہ بڑھے، آشدو شباب سن بلوغت، قسطاسی ترازو، مستقیم سیدھا، طویل انجام، لا تف پیچھے نہ پڑ، مرہن اکڑ کر، اترا کر، غرور کے ساتھ، لن تحزکو تو ہرگز نہ پھاڑ سکے گا، مکروہن ناپسندیدہ۔ یہ بیٹا آج کی آیت تھی، اور اب اس کے میں تھوڑے سے آپ کو شارٹ کوسچنز بتا دیتی ہوں، آپ پلیز ان کو نوٹ کر لیجئے گا، اپنی نوٹ بک نکال لیں۔ سوال نمبر 1،
لا تنہر، کا مفہوم لکھیے۔ لا تنہر کا مفہوم جو ہے آپ نے اس میں دیکھیے گا سوال جواب میں، سوری اس میں مشکل الفاظ کے معنی میں دیکھیے، مت جھڑکیے، یعنی کہ والدین کے لیے حکم کیا آیا ہے کہ انہیں مت جھڑکیے، نرمی سے ان کے ساتھ بات کیجیے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ پہلی آیت میں ہی دیکھیں بیٹا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت مت کرو۔ سوال نمبر 3 نوٹ کریں بیٹا۔ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم ہے؟ والدین کے ساتھ بیٹا اسی میں دیکھیے آیت نمبر جو شروع میں ہی ہے، پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 18 کی شروع کے حصے میں، پہلے حصے میں ہی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان میں سے ایک یا دونوں کو منہ ہاں تک نہ کہنا، انہیں مت جھڑکنا، ان سے شائستگی سے بات کرنا، اور ان کے سامنے جھک کر رہنا۔ یہاں تک بیٹا اس کا آنسر ہے، اس کو اپنے الفاظ میں کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، فضول خرچی کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اب فضول خرچی کے بارے میں کیا بیان کیا گیا؟ یعنی کہ فضول خرچ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو پیج نمبر بیٹا 30 پہ دیکھیں، پیج نمبر 30، یہاں پہ بیٹا دیکھیے ترجمے میں دیکھیں کہ فضول خرچی نہ کیجیے، بے شک فضول خرچ ان شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اگر تم سے بس یہاں تک آئے گا بیٹا، اور فضول خرچی نہ کیجیے، بے شک فضول خرچ جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں تک کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 5 نوٹ کریں۔ یتیم کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ پیج نمبر 30 میں لاسٹ جو ہے آیت کا آخری حصہ جو ہے پیج نمبر 30، اس کے ابھی مینشن کر دیتی ہوں، پیج نمبر 30، آخری اس کی آیت جو ہے، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں سے لے کر اور عہد کو پورا کرو، یعنی کہ وہ شباب کو پہنچ جائے، یعنی کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچ جائے۔ یہاں تک بیٹا کویسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 6 دیکھیں۔
تکبر کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ پیج نمبر 31 پہ دیکھیں بیٹا. اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک تو کبھی بھی زمین کو نہ پھاڑ سکے گا اور بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچ سکے گا. یعنی کہ غرور کے تکبر کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہمیں زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، اور کبھی بھی انسان جو ہے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے تکبر کو سخت ناپسند قرار دیا گیا ہے. یہ بیٹا کوشچن نوٹ کر لیں، اور ان کے آنسر جو ہے آپ نے آیت کے ترجمے میں سے ہی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں کرنا ہے. آج ہم نے جو آیت کی ہے آیت نمبر 18، ایک دفعہ پھر میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا ہے عبادت کے بارے میں، کہ یعنی کہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے سامنے کس طرح سے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے شائستگی سے بات کرنی ہے، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. پھر اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اس سے واقف ہے، یعنی کہ تم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے ہو، جو بھی تمہارے دل میں ہے دماغ میں ہے وہ سب تمہاری ہر سوچ سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اور رشتہ داروں کے بارے میں بتایا گیا کہ رشتہ دار کو اس کا حق دیں، اور مسکین مسافر کو بھی ان کا حق دیں. اور پھر فضول خرچی کے بارے میں بتایا گیا کہ فضول خرچی جو ہے وہ شیطانی عمل ہے، یعنی کہ فضول خرچ انسان جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. اور اس کے بعد ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے منہ نہ پھیرو، اور اس رزق کے انتظار میں جس کی تجھے اپنے رب کی طرف سے آنے کی امید ہو تو ان سے نرمی سے بات کیجیے. اور نہ ہی اپنے یعنی کہ پھر خرچ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں یہ کہا گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنجوسی مت کرو، یعنی کہ اتنے کنجوس نہ بن جاؤ کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے اس کے باوجود جو ہے تم اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد ہے کہ رزق کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ ہم جو ہے جانور ہو انسان ہو یا جو بھی اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اس کا رزق دیتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کر دو، کیونکہ ان کو بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. پھر برائی کے بارے میں کہا گیا کہ برائی مت کرو، بلکہ وہ کیا ہے بے حیائی ہے اور بری راہ ہے. اور پھر جو ہے قتل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کسی کو بے گناہ قتل مت کرو. اور پھر یتیم کے بارے میں بتایا گیا کہ یتیم کے مال کو اس کی حفاظت کرو، اس کا حق مت چھینو اس سے، بلکہ اس کی مدد کرو جب تک وہ خود اپنے مال کی حفاظت کرنے کے قابل نہ ہو جائے. پھر ناپ تول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ناپ تول کرتے وقت بہت ہی صحیح طریقہ اختیار کرو، جائز طریقہ اختیار کرو، نہ کہ غلط طریقہ اختیار کرو. اور جو ہے ناپ تول کے ساتھ جو ہے آپ بہتر طریقہ اختیار کرو، صحیح طریقے سے وزن پورا تولو. اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ، یعنی کہ جو چیز تم نہیں جانتے ہو اس کے پیچھے اس کی تجسس میں اس کی کھوج میں مت پڑو. اور پھر غرور کے بارے میں بتایا کہ زمین پر چلتے ہوئے اپنے آپ میں عاجزی پیدا کرو، اپنے آپ کے اندر غرور پیدا مت کرو، نہ کہ تم زمین کو پھاڑ ہی سکتے ہو، نہ ہی تم اتنے غرور میں آ کے آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو. پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہ سارے برے کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہیں. اوکے بیٹا، آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ حافظ.